بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نظری فلکیات حصہ اول، آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے اور سبق کا نام ہے عالمی خط تاریخ، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن۔ اور آج ہم عالمی خط تاریخ سے متعلق پوری تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ٹارچ بنائی ہے اور اس کی یہ جو روشنی ہے یہ بالکل سیدھی آگے ایک گیند ہے اس پہ پڑ رہی ہے۔ اب یہ جو گیند ہے جس پہ رات کی اندھیری میں اگر آپ اس گیند کو پکڑیں اور اس کے اوپر ٹارچ لگائیں تو جس حصے پر اس کے ٹارچ لگے گی تو وہ نصف حصہ اس کا آپ کو دیکھیں روشن بالکل نظر آئے گا، اور دوسرا حصہ جو ہے دوسری طرف جو ہوگا وہ بالکل اندھیری میں ہوگا، وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہ آپ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، پریکٹس کریں اس کی، تو بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر اگر آپ گیند کو گھمائیں، اگر تھوڑی تھوڑی گیند کو جو ہے وہ ایسے اس طرف سے گھماتے جائیں، ایسے اوپر گھماتے جائیں، دوسری طرف سے ایسے پھیرتے جائیں، ایسے ایسے گھماتے جائیں اگر آپ، تو دیکھیں آپ کہ یا گلوب جو آپ کے پاس رکھا ہے زمین کا جو کرۂ ارض کا جو گلوب آپ نے لیا ہوگا اسٹیشنری سے، وہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے اوپر آپ ٹارچ لگائیں اور اس طریقے سے پھر اس کو آہستہ آہستہ اس گلوب کو گھمائیں، آہستہ آہستہ اس طرح رائٹ سے لیفٹ سائڈ کی طرف ایسے گھماتے جائیں، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس گلوب کے اوپر جو آپ مطلب زمین کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر دنیا کے اوپر جتنے ممالک ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہ جس طریقے سے آپ گھمائیں گے تو ان ممالک کے اوپر روشنی بھی آپ کو پڑتی ہوئی ایسے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس طریقے سے جو حصہ ٹارچ کی روشنی کے سامنے آ رہا ہوگا وہ حصہ روشن ہوتا جائے گا، اور اس کی دوسری طرف والا جو حصہ ہے وہ پھر دوبارہ اس میں اندھیری ہوتی جائے گی۔ تو یہ آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہوگی۔ تو اس پریکٹس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے اگر آپ ٹارچ کسی بھی چیز پر لگائیں یا کسی گول چیز پر لگائیں اور اس کا وہ حصہ روشن اور دوسری طرف والا بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اسی گلوب کے اوپر لگائیں تو بالکل واضح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو زمین ہے تو یہ زمین بھی سورج کے گرد اسی طریقے سے وہ چکر لگا رہی ہے۔ مثلا یہ اگر سورج ہے تو زمین جو ہے اس کے گرد چکر لگاتی ہے، اور اپنا چکر جو ہے وہ ویسے تو جو پورا مداری چکر ہے زمین کا، ایسے اگر جو وہ پورا اپنا چکر لگاتی ہے، یہ چکر تو وہ اپنا 360 دنوں میں پورا کرتی ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن زمین جو ہے یہاں پر مثلا اگر موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زمین خود بھی لٹو کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لٹو دیکھا ہو تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ چھوڑیں زمین پر تو وہ ایسے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے، خود بھی ایسے 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 گھوم رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے بھی جا رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بھی اس طرح جا رہا ہوتا ہے، آگے بھی جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ خود بھی ایسے گھوم رہا ہوتا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے اور آگے کی طرف ایسے جا رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل زمین کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ زمین خود لٹو کی طرح اپنے اس محور کے اوپر بھی گھوم رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے زمین آگے کو بھی بڑھ رہی ہے، ہر دن تھوڑی تھوڑی آگے بڑھتی ہے۔ مثلا اگر کل اس جگہ پہ تھی تو دوسرے دن اس جگہ پہ ہوگی، تیسرے دن اس جگہ پہ ہوگی، چوتھے دن اس جگہ پہ، تو اس طریقے سے زمین خود آگے بھی بڑھتی ہے اور خود جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایسے گھوم بھی رہی ہے۔ تو یہ جو زمین خود اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، خود اپنی جگہ پہ ایسے گھوم رہی ہے، اس سے دن رات بنتے ہیں۔ وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہی ٹارچ کی مثال ہے کہ جب زمین خود اپنی جگہ پر ایسے گھومے گی تو جو حصہ زمین کا سورج کے بالکل سیدھ میں آئے گا، سامنے آئے گا، تو وہ حصہ روشن ہوگا، اور بیک سائڈ والا جو حصہ ہوگا یہ والا حصہ اس وقت اس میں اندھیرا ہوگا۔ پھر جو زمین جو ہے اس طریقے سے آگے کی طرف ایسے موو کرے گی اور حرکت کرے گی اور گھومے گی، تو جو حصہ سورج کے سامنے آتا جائے گا وہ حصہ جو ہے روشن ہوتا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے گرد زمین چکر لگا رہی تھی، لیکن چونکہ ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے افق سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، پھر جا کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے۔
تو بہرحال جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہوگا اس میں دن ہوگا، اور جو حصہ سورج کے بیک سائڈ میں ہوگا وہاں پہ رات ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر ہیں سارے ممالک، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر یہاں پہ مثلاً اگر میں یہاں پہ ابھی ایک اور نقشہ آپ کو بنا کر دکھاؤں کہ یہ زمین کا ایک نقشہ ہے، اس میں یہ اگر اس طرف پاکستان یہاں پہ اگر موجود ہے تو اس کے بالکل دوسری سائیڈ میں اگر آپ گلوب کو اٹھا کر دیکھیں نا تو دوسری سائیڈ میں یعنی بالکل 180 درجے بیک سائیڈ میں جو ہے وہ آپ کو امریکہ نظر آئے گا، امریکہ، شمالی امریکہ یا جنوبی امریکہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ تو اب آپ جب دیکھیں کہ اگر آپ کے اس پاکستان کے اندر اگر سورج بالکل اس کے سامنے ایسے شعاع اگر آپ کو پھینک رہا ہے اور بالکل دن ہے یہاں پہ، تو بالکل اس کے بیک سائیڈ میں آپ اگر امریکہ میں کسی دوست سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس وقت ہمارے ہاں رات کے اتنے بج چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاکستان کے بالکل سیدھ میں سورج ہے اس وقت، اور سورج کی وجہ سے ہمارے اس پاکستان میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے قریب ترین ممالک ہیں، ہندوستان ہے یا افغانستان ہے یا جتنے بھی ممالک اس سمت میں ہوں گے، ان میں دن ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ رات ہوگی۔ تو بالکل یہی ٹارچ کی مثال ہے کہ سورج ایک ٹارچ کی شکل میں ہے اور اس کی روشنی جس زمین کے جس جگہ پہ پڑتی ہے اور وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلی بات آپ کو یہ سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مثلاً زمین ہے اور ظاہری طور پر سورج ہمیں اس کے اوپر اس طریقے سے یہاں مشرق سے طلوع ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، یہاں سے سورج مثلاً طلوع ہوتا ہے اور تھوڑا آگے آگے بڑھتا ہے۔ تو جن زمین جو ہے ایسے موو کر رہی ہے اور سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ایسے موو کر رہا ہے، تو جب جو سورج آگے بڑھے گا تو زمین کے ان علاقوں کے اوپر دن ہوتا جائے گا، اور پچھلے علاقے جو ہیں جو بیک سائیڈ میں جو سورج کے رہ جائیں گے ان میں اندھیرا ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جس میں دن رات بنتے ہیں۔ تو یہ سورج جب ادھر چلے گا تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دن اور تاریخ بھی ان جگہوں پہ بدلتی رہے گی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کسی بھی ملک کے اندر انگریزی تاریخ جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور نیا دن اور نئی تاریخ آ جاتی ہے۔ تو اب جب سورج یہاں پہ طلوع ہوا تو اس کے بعد پیچھے جن علاقوں کے اندر رات کے 12 بجے تو ادھر سے سورج جو ہے چونکہ گزر کر آ گیا ہے، وہاں رات کے 12 بج چکے ہوں گے تو وہاں پہ نیا دن داخل ہو چکا ہوگا۔ مثلا اگر پہلے پیر تھا تو وہاں پہ منگل ہو گیا ہے، اگر پہلے 8 تاریخ تھی تو پھر 9 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو سورج آگے بڑھ رہا ہے تو ان جگہوں کے اندر جو پہلے سے رات کے 12 بجے تھے تو تاریخ ان کی بدل چکی ہوگی، تو اب سورج ان کے اوپر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ان کی تاریخ پہلے سے بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ نے ابھی سمجھ لی کہ سورج جب آگے جائے گا تو پیچھے جن جن علاقوں کے اندر رات کے 12 بجیں گے تو وہاں پہ تاریخ چینج ہو چکی ہے، لیکن اس جگہ سے دوسری طرف ابھی تک تاریخ چینج نہیں ہوئی۔ جہاں پہ مثلا رات کے 11 بجے ہیں تو وہاں پہ تو ابھی تک تاریخ چینج نہیں ہوئی، یا رات کے 10 بجے ہیں تو وہاں تو ابھی تک تاریخ چینج نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے بیک وقت پوری جو زمین کا نقشہ ہے اس میں کہیں پہ رات کو تاریخ چینج ہو چکی ہوتی ہے اور کہیں پہ تاریخ چینج نہیں ہو چکی ہوتی، اور یہ بہت آسان سی بات ہے، اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ملک کے اندر اپنا ایک وقت ہے، اپنا ایک ٹائم ہے، جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خط گرینج سے مشرق یا مغرب کی طرف جو بھی ممالک ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈ طول دے دیا گیا، اس طول کے مطابق وہ اپنا وقت سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ سورج جو ہے وہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے۔ تو جو بھی ممالک مشرق کی طرف ہوں گے، ادھر مشرق کی طرف ہوں گے خط گرینج سے، تو ادھر سورج پہلے لگے گا تو وہاں پہ وقت پہلے آئے گا، اور جب گرینج کی طرف جائے گا تو وہاں پہ بعد میں چونکہ پہنچے گا تو ادھر کا وقت بعد کا ہوگا۔ اس طریقے سے مغرب کی طرف جو ممالک ہوں گے خط گرینج سے تو ان میں بعد میں جا کر وہ وقت آئے گا۔ تو جب ایک جگہ پہ رات کے 12 بجیں گے تو وہاں پہ تاریخ تو چینج ہو جائے گی لیکن دوسری طرف چینج نہیں ہوگی۔ اب یہ تو بات طے ہے کہ تاریخ
پوری دنیا میں ایک نہیں رہتی، وہ رات کا ایک ہی وقت ہوتا ہے جب رات 11:59 ہوتے ہیں، وہ ایک خط کے اوپر، وہ خط ہم ابھی بتائیں گے، تو پھر جا کر ایک تاریخ پوری دنیا پہ رہتی ہے، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، اس کے بعد فوراً تاریخ جب بدل جاتی ہے تو پوری دنیا میں 2 تاریخیں بیک وقت ایسے چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاں دن ہے اور تاریخ آپ معلوم کر لیں کہ آج فلاں تاریخ ہے، تو اب اگر امریکہ کے اندر آپ پوچھیں گے کسی سے تو وہ کہیں گے نہیں ابھی تو ہمارے ہاں یہ دن ہے اور یہ تاریخ ہے، اور وقت بھی آپ کا وہ بتا رہے ہوں گے۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ الگ دن اور الگ تاریخ پوری دنیا میں ہر وقت رہتی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں کیسے دنیا کی تاریخ کو ایک وقت ایسا یا ایک جگہ کوئی ایسی متعین کریں کہ جہاں سے ہم پوری دنیا کی تاریخ جو ہے وہ بدل جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جس ملک کے اندر رات کے 12 بجتے جائیں اور وہاں پہ تاریخ تبدیل ہوتی رہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی خط ہمیں چاہیے کہ اس خط پہ رات جب 12 بجیں اور وہاں سے تاریخ تبدیل ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ دوسرے ممالک کی طرف جب رات کے 12 بجتے جائیں تو وہاں پہ تاریخ چینج ہوتی جائے۔ تو اس خط کی ہمیں ضرورت پڑی، بالکل بے عین ہی اسی طرح جس طریقے سے خط طول یعنی طول البلد کے لیے ہمیں خط گرینج کو مبدا اور 0 درجہ ماننے کی ضرورت محسوس ہوئی، یا عرض البلد کے لیے ہمیں خط استوا کو 0 درجہ ماننے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس ضرورت کا احساس اس وقت ہوا کہ بین الاقوامی ایک خلائی مشن تھا، تحقیقاتی مشن، میگلن مشن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جب 1519 کے اندر ایک فضائی چکر لگا کر جب واپس آیا تو اس نے جب اپنی تحقیقات پیش کی تو لوگوں نے اختلاف کیا دنیا کے اندر۔ بعض جب وہ جو تاریخ بتا رہا تھا خلائی مشن، تو لوگ کوئی اور تاریخ اور کوئی اور دن بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی فلاں تاریخ کو یہ پکچر ہے اور یہ تحقیق ہے، وہ کہتے نہیں یہ تاریخ تو نہیں تھی، دنیا میں دوسری تاریخ تھی۔ تو یہ معاملہ اس وقت جو ہے مکس ہو گیا اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ تو اس وقت تو یہ معاملہ حل نہ ہو سکا، کافی اس میں سوچ و بچار کی گئی، لیکن جب 1884 کے اندر وہ خط گرینج کو متعین کر دیا گیا تو اسی وقت یہ معاملہ بھی طے کر دیا کہ بھئی ایک عالمی خط تاریخ متعین کر دینا چاہیے۔ عالمی خط تاریخ متعین کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں رات جب اس خط پر 12 بجیں گے تو ہم وہاں پہ تاریخ چینج کر دیں گے، اور اس کے بعد اس سے مشرق کی طرف جو ممالک ہوں گے تو اس پہ ابھی تک وہی تاریخ رہے گی، کیونکہ ادھر ابھی تک رات کے 12 بجے نہیں ہیں۔ تو اس سے آگے یعنی مغرب کی طرف جو رات 12 بجتے جائیں گے، چونکہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے رات 12 بجتے جائیں گے ان علاقوں کے اندر جہاں سے سورج ہو کر گزر گیا ہے، تو ان جگہوں پہ پھر تاریخ چینج ہوتی رہے حتیٰ کہ پھر اسی خط پر واپس جب رات 12 بجیں گے تو پھر ایک تاریخ ہو جائے گی، لیکن جو ہی 12 بجیں گے تو وہاں پہ تاریخ دوبارہ چینج ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت طے کر دیا گیا۔ اچھا، یہ خط کیسے طے کیا گیا؟ تو جہاں پر خط گرینج ہے تو خط گرینج کے بالکل 180 درجے پیچھے 180 درجے پیچھے ایک خط ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن، اور وہ خط کچھ اس طرح سے ہوگا، ٹیڑھا ویڑھا ایسے خط ہوگا، ایسے 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 جا کر نیچے جا رہا ہوگا، یہ اس طریقے سے یہ خط ہوگا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس طریقے سے خط فرض کیا گیا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ خط گرینج کے بالکل 180 درجے پیچھے، یعنی کل 360 درجے ہوتے ہیں کرۂ ارض کے اوپر دائرے کے، تو 180 درجے یعنی بالکل نصف کرے کے بالکل بیک سائیڈ میں جو ہے یہ خط فرض کیا گیا، اور یہ خط اس طریقے سے ٹیڑھا ویڑھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس خط کے اس طرف جو ہے یہ ایسٹ ہے، مشرق ہے، اور اس طرف جو ہے یہ چونکہ ویسٹ ہے، مغرب ہے، تو یہ اس خط پہ رات جب 11:59 ہوتے ہیں تو اس وقت ادھر بھی اور ادھر بھی تمام دنیا کے اوپر ایک ہی تاریخ ہوتی ہے، لیکن جب اس خط پہ 12 بج جاتے ہیں تو یہاں پہ تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرض کر لیا کہ بھائی یہاں پہ تاریخ تبدیل ہو چکی ہے، اب اس طرف جو ممالک ہوں گے ان میں اگلا دن ہوگا یعنی منگل، اور مثلا 9 تاریخ ہوگی، اور اس سے اس طرف جو ممالک ہوں گے اس میں پیر اور 8 تاریخ ہوگی۔ یہ اس طریقے سے مطلب فرض کر لیا گیا۔ اچھا، اب
اس کے مغرب کی طرف دن آگے جوں یہ خط بڑھتا رہے گا، یہ والا خط، اور پھر کسی بھی ملک کا خط بنتا رہے گا، رات 12 بجے کا ایک فرضی خط بنتا رہے گا، تو جہاں پہ رات 12 بجتے جائیں گے وہاں پہ یہ تاریخ تبدیل ہوتی جائے گی۔ مثلا یہاں تک اگر رات 12 بجیں تو اس درمیانی حصے میں تاریخ تبدیل ہو چکی ہے، باقی اس حصے میں ابھی تک تاریخ تبدیل نہیں ہوئی، اس حصے میں تو پہلے سے ابھی تک وہی پرانی تاریخ باقی ہے، تو پھر 2 تاریخیں اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں آگے 12 بجتے جائیں گے سورج آگے آگے جا رہا ہوگا کسی جگہ پر، اور پیچھے رات 12 بجتے جائیں گے تو وہاں پہ تاریخ تبدیل ہوتی جائے گی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو عالمی خط تاریخ ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا لگایا جاتا تو اس کا نقصان یہ تھا کہ یہاں پر کچھ جزائر ہیں، مثلا ادھر جزیرہ ہے، سیموا جزیرہ ہے، اس جگہ پر ہے، اور یہاں پہ ایک جزیرہ ہے فیجی ہے، اور اس طریقے سے ایک ہی ملک کے جو مختلف جزیرے تھے وہ یہاں پہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اب اگر ایسا کیا جائے کہ اس خط کو بالکل سیدھا لایا جاتا، بالکل ایسے سیدھا اگر لایا جاتا ایسے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ کچھ ایک ہی ملک کے کچھ جزیروں کے اندر رات کو تاریخ چینج ہو جاتی، اور کچھ جزیروں کے اندر ابھی تک تاریخ چینج نہ ہوتی، اور دوسرے دن اگر دیکھا جاتا تو ایک ہی ملک کے چند جزیروں کے اندر یہاں پہ کچھ اور تاریخ ہے، پہلے والی تاریخ چل رہی ہے، اور یہاں پہ تاریخ بدل چکی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس خط کو ایسے فرض کیا ہے جیسے تمام ملکوں کی سرحدوں کو یہ نہ کاٹے، بلکہ ہر ملک کی سرحد کے اوپر سے ایسے جائے، اس لیے انہوں نے ایسے گھما کر ایک ملک کے جزیروں کو ایک ہی طرف چھوڑ دیا اور دوسرے ملک کے جزیروں کو دوسری طرف چھوڑ دیا، اور وقت کا کوئی فرق نہیں پڑا، یہاں پہ بھی وقت وہی ہے، مثلا یہاں پہ اگر پیر 8 تاریخ صبح 8:10 ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ اس طرف یہ سیموا جزیرہ ہے اور اس طرف فیجی ہے، تو اس فیجی کے اندر بھی وہی وقت ہوگا کہ صبح 8:10 ہوں گے، لیکن تاریخ بدل چکی ہوگی اور دن بدل چکا ہوگا، منگل کا دن ہوگا اور 9 تاریخ ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ اس خط کو ٹیڑھا رکھو تاکہ ہر ملک کی سرحد کو یہ نہ کاٹے، اور ہر ملک کا جزیرہ اور اس کے اندر وقت تاریخ جو ہے وہ اور دن ایک ہی رہے، اور یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا اور ترچھا رکھ کر ہر ملک کی سرحد کے اوپر سے لے کر آئے ہیں، سرحد کو کاٹا نہیں ہے، دو ملک کے 2 جزیروں کو اور ملک کے 2 حصے اس خط نے نہیں کیے، اس کی ضرورت یہی تھی۔ اب چونکہ یہاں پہ رات جب 12 بجتے ہیں تو ادھر تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اور آہستہ سے جوں رات 12 بجتے رہتے ہیں ان علاقوں میں آگے، اور ٹائم بڑھتا رہتا ہے، اور ادھر سے ٹائم اس طرف سے ٹائم گھٹتا رہتا ہے، اور ادھر سے ٹائم آگے بڑھتا ہے، کیونکہ سورج یہاں سے آگے گیا ہے اور سورج جوں آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے ٹائم اسی حساب سے چل رہا ہے، تو رات 12 جس جگہ پہ بجتے رہیں گے وہاں پہ رات تاریخ چینج ہوتی رہے گی، اور ادھر ابھی ان علاقوں کے اندر وہی پرانی تاریخ ہی رہے گی، اور یہ تاریخ اس وقت بدلے گی جب ادھر رات کے 12 بجیں گے اور زمین گھوم کر سورج کا کہ دوسری طرف اس کا حصہ ہوگا، اور یہ والا حصہ بالکل رات ہوگی، تو تب جا کر یہاں پہ تاریخ چینج ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ دلچسپ مراحل بھی سفر کے دوران، یعنی جو ہوائی جہاز پہ لوگ سفر کرتے ہیں ان کے سامنے یہ پیش آتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی یہاں سے چلتا ہے، مثلا ادھر مغرب سے کوئی ہوائی جہاز ایسے اگر چلتا ہے اور وہ اس خط کو کراس کرتا ہے، تو وہ ایک یعنی منگل کے دن سے وہ پیر کے دن میں داخل ہو جاتا ہے، اور 9 تاریخ سے واپس 8 تاریخ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں سے اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرف ایسے چلتا ہے تو وہ رات 12 بجے اگر اس کو کراس کرے گا تو وہ پیر کے دن 8 تاریخ سے نکل کر فوراً رات جو ہے وہ 9 تاریخ اور منگل کے دن پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایسے اگر گھوم کر وہ لمبا سفر کرے اور ان علاقوں میں کسی جگہ پر اگر وہ ہوائی جہاز آ رہا ہو تو وہ واپس پھر دوبارہ پیر کے دن میں آ جاتا ہے، اور واپس پھر 8 تاریخ پہ آ جاتا ہے، یعنی 8 تاریخ سے اور پیر کے دن سے سفر کیا اور 9 تاریخ اور منگل کے دن میں داخل ہو کر وہ ہوائی جہاز پھر دوبارہ 8 تاریخ اور پیر کے دن میں آ جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک ان علاقوں میں جہاں پہ یہ جہاز پہنچا ہے تو وہاں پہ ابھی تک وہی پرانی تاریخ ہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں اور اچھی طریقے سے اس کی مشق کریں، گلوب کے اوپر اس خط کو تلاش کریں، اس میں دیکھیں سیموا جزیرہ کہاں ہے، فیجی کہاں ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ رات 12 بجے کیسے تاریخ چینج ہوتی ہے، اور ممالک کے اندر جو ہے وقت کی جو تبدیلی ہے، تاریخ کا بدلنا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے اس کی پریکٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔